آئیے ہم چلتے ہیں، ہم دوسرے خطیب کی طرف ہم کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے خطیب کو آپ کے بیچ کرنے جا رہا ہوں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے دلوں کے ترجمان، بلکہ میں یہ کہوں کہ مدھوبنی ضلع کی ایک شان آن اور بان ہے، جو عمارت شرعیہ کے اندر رہ کر ہمارے دلوں کی آواز کو پہنچانے والے کا نام حضرت مولانا شبلی صاحب القاسمی ہے۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا، سامعین بزم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے ضلع کی جان ہے، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے ضلع کی باتوں کو امارت تک اگر کوئی پہنچانے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو حضرت مولانا شبلی صاحب القاسمی ہے۔ چلیے میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے۔ دیکھیے گا شعر، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، ارے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے۔ ارے وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں شعر کے ساتھ کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، ارے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا شبلی صاحب القاسمی مدد اللہ العالی نائب ناظم عمارت شرعیہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا شبلی صاحب القاسمی مدد اللہ العالی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سب لوگ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اس علاقے میں آج جلسہ دستار بندی بھی ہے اور جلسہ اصلاح معاشرہ بھی ہے. اس عظیم الشان جلسے میں ملک کے نامور مقرر، عمارت شریعہ کے انتہائی متحرک فعال نائب ناظم جناب مولانا مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے. مقرر تو اصل وہ ہیں، ہم بھی انہی کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ. معاملہ دستار بندی کا ہے اور اصلاح معاشرہ کا ہے. چند باتیں اصلاح کے تعلق سے اس غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے. آمین آمین. ابھی جیسے ہی اس بستی میں داخل ہوئے، مدرسہ گئے، مدرسے سے واپسی ہوئی، جلسے کے نام پر ایک میلے کا ماحول دیکھا. کم سے کم اصلاح معاشرے کے نام پر اس طرح کا یہ میلے ٹھیلے کا ماحول ہم لوگوں کو بننے نہیں دینا چاہیے. ہم نے دیکھا راہوں میں دور دراز سے ہماری ماں بہنیں بھی جلسہ سننے کے لیے آ رہی ہیں. اصلاح معاشرے کے نام پر
ہم علماء کو اور قوم کے فکرمند لوگوں کو اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہماری ماں بہنیں جو اپنے گھروں سے نکلی ہیں جلسہ سننے کے لیے، یہ محرم کے ساتھ نکلی ہیں، کن کے ساتھ نکلی ہیں، رات کی تنہائی میں ان کا نکلنا درست ہے یا نہیں ہے۔ جلسے کو مختصر کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی رائے تو یہ ہوتی ہے کہ دن میں جلسہ کرنا چاہیے۔ رات میں اگر آپ جلسہ کر رہے ہوں تو فوراً مغرب کے بعد کیجئے اور مناسب وقت پر عشاء کی نماز پڑھیے، مؤخر تھوڑا عشاء کی نماز کو کر دیجئے، 10-11 بجے تک جلسہ ختم کیجئے، سب لوگ سوئیں۔ دین پریشانی کا نام نہیں، دین آسانی کا نام ہے۔ آسانی کے ساتھ دین کی باتیں سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے رضاکار نوجوان جنہوں نے بلہ لگا رکھا ہے، ان میں جوش و خروش میں نے دیکھا، لیکن ان میں اس بات کی کمی پائی کہ جتنی بڑی تعداد یہاں جلسے میں بیٹھی ہوئی ہے، بڑی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ لوگ سڑکوں پر ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ علماء آئے ہیں، آپ نے کتنی محنت کی ہے اس جلسے کے لیے۔ اگر ہمارے کسی بھی ایک بھائی کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، نبی کا طریقہ اس جلسے کی برکت سے آ گیا، ہم یہ سمجھیں گے کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ تو ہم رضاکاروں سے گزارش کریں گے کہ جو لوگ سڑکوں پر ہیں ان سے آپ گزارش کریں کہ آپ میلہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ جلسہ میں آئے ہیں، اللہ والوں کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، تو ان سے گزارش کیجئے کہ یہاں آ کر بیٹھیں۔ بات میری لمبی نہیں ہوگی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، ہم کو چند منٹ اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو ان باتوں کو سمجھنا بھی ہے۔ پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ ہونی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ازداد سے بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر اصل کی ضد موجود ہے۔ بڑا ہے تو اس کی ضد اس کا الٹا چھوٹا موجود ہے دنیا میں۔ تاریکی ہے تو اس کا الٹا اجالا موجود ہے دنیا میں۔ دن ہے تو اس کی ضد رات ہے، اچھائی ہے اس کی ضد برائی ہے، انسان ہے اس کی ضد شیطان ہے، فرما برداری ہے اس کی ضد نافرمانی ہے۔ یہ بات سب کوئی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک قہری نہیں بنایا ہے، بلکہ دنیا ازداد سے مل کر کے بنی ہوئی ہے۔ اچھے لوگوں کو اس دنیا میں جہاں برائیاں بھی ہیں اچھائی تلاش کرنی ہوگی۔ علم کی تلاش کرنے والے کو اس دنیا میں جہاں جہالت کے سائے بھی ہیں علم کی روشنی تلاش کرنی ہوگی۔ ان لوگوں کو جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، جنت کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں، ایسے ماحول میں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو جنت کی راہ تلاش کرنی پڑے گی۔ یہی اصل کمال ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ازداد کو رکھا ہے، رکاوٹوں کو رکھا ہے، اچھائی کے سامنے برائی رکھی ہے۔ ایک انسان اپنے اختیار سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنے لگن سے، دھن سے، جود مسلسل سے اچھائی کی راہ کو پاتا ہے۔ یہ انسانوں کا کمال ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلایا، یہ دنیا میں بھی ہے اور دنیا کی ان چیزوں میں بھی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی، اور ان چیزوں میں بھی ہے جو آنکھوں کے سامنے ہمارے نظر نہیں آتی۔ جیسے نہ نظر آنے والی چیزوں میں فرشتے بھی ہیں،
فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ان کی ایک الگ روش ہے، ان کی الگ خصلت اور فطرت ہے۔ فرشتے اچھائی کے طلبگار ہوتے ہیں، فرشتے نیکی کے کام کرنے والے کو دعا دیتے ہیں، فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والے نیک بن جائیں، فرشتے نیکوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، فرشتے اچھی جگہ پر رہتے ہیں۔ اس کی ضد فرشتوں کی ضد شیاطین ہے، بالکل اس کے الٹا شیاطین کیا کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ سے دور ہو جائیں، انسان آپس میں لڑے جھگڑے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اذان ہوئی، ایک ایمان والے نے اذان کی آواز سنی، اب دل میں بات پیدا ہو رہی ہے چلے مسجد چلیں، پھر فوراً رکتا ہے، تھوڑا رک جائے، تھوڑا سا رک جائے، ابھی وقت ہے، پھر سوچتا ہے چلیں، پھر فوراً کوئی بات ضرورت دنیا کی سمجھ میں آتی ہے، پھر رکتا ہے، پھر دل میں خیال آتا ہے۔ اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت فرشتے اور شیطان کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، دونوں کی محنت ہوتی ہے انسان پر۔ فرشتے بار بار اس کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ چلو رب کی طرف سے ایک آواز لگائی گئی ہے، اس کی عبادت کے لیے چلو۔ فرشتے کی محنت انسان پر ہوتی ہے، اور اسی وقت ساتھ ساتھ شیطان کی بھی محنت ہوتی ہے، رکو رکو ابھی وقت ہے، اچھا ابھی نہیں پڑھیں گے تو پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، ابھی ٹائم بہت ہے۔ اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دل میں باتیں آتی ہیں کسی بھی اچھائی کے سلسلے میں کرے نہ کرے، یہ فرشتے اور شیاطین کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور دونوں کی انسان پر اپنی اپنی محنت ہوتی ہے۔ جب انسان مسجد کی طرف قدم لے جاتا ہے، اپنے سر کو اپنے خالق و مالک کے حضور جھکا دیتا ہے، تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے میری بات مانی، یہ میرے گروپ کا ہے۔ اور اگر وہ آدمی آذان کی آواز سن کر نہیں گیا، ابھی رکو، ابھی ٹھہرو، قضا کر لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، وہ رک گیا واقعتاً، تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے رنجیدہ ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ میری پارٹی کا آدمی ہے، یہ میرے گروپ کا آدمی ہے۔ ہر نیکی میں یہی معاملہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد جس طریقے سے نیکی کرنے والے کو خوشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور برائی کرنے کے بعد شیاطین کو خوشی ہوتی ہے۔ مجھے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے فرشتوں کو خوش کریں گے یا شیاطین کو خوش کریں گے۔ میں نے کہا کہ ازداد سے دنیا بنی ہے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، شیاطین نافرمانی ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے رہیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور شیاطین کی محنت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑیں۔ سماج میں، معاشرے میں وہ لوگ جو اتحاد کی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، آپس میں لوگوں کو ملانے کی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کی جماعت کے ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں سے بڑا مقام ہے کہ یہ انسان وہی چاہتا ہے جو ایک فرشتے کی چاہت ہوتی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑے نہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے لڑے نہیں، کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا جائے۔ اور ہمارے ماحول میں ایسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے کہ یہ لوگ فرشتہ صفت لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی بڑی کمی ہے، اس بات کی ضرورت ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں اگر کسی کی لڑائی ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، تو ہماری یہ پہل ہونی چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر کے ان کے جھگڑوں کو ختم کریں،
یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا واضح حکم ہے قرآن کریم میں کہ آپس میں صلح کراؤ، آپس میں صلح کراؤ۔ یہ صلح کرانے کا حکم کس کے لیے ہے؟ کیا صرف سرپنچ صاحب کے لیے ہے؟ کیا صرف مکھیا جی کے لیے ہے؟ نمازی کے لیے کیوں نہیں؟ حاجی کے لیے کیوں نہیں؟ علماء کے لیے کیوں نہیں؟ اور ایک ایک مسلمان کے لیے کیوں نہیں؟ آپس میں جب کسی کے جھگڑے ہو جائیں، اللہ نے ایمان والے کو حکم دیا کہ تم اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ آپس میں صلح کراؤ۔ قرآن کریم کی آیت ہر ایک کے لیے ہے۔ وہ انسان کیسے چین سے سوتا ہے کہ جس کے گھر میں دو بھائیوں میں آپس میں بات نہیں ہے اور اس کے بغل میں اس کا گھر ہے اور ہم اس بات کی فکر نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں۔ شیاطین کیا چاہتے؟ شیاطین یہ چاہتے کہ آپس میں لوگ ملے نہیں۔ ملاپ کی کوئی بھی شکل شیطان کو پسند نہیں ہے، لڑائی کی ہر شکل پسند ہے، اور شیطان کو بڑی اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب دو لڑنے والے آپس میں مل جاتے ہیں۔ سماج میں وہ لوگ بھی شیاطین صفت ہے، سماج میں، معاشرے میں، گاؤں میں، محلے میں وہ لوگ شیطانوں کے گروپ کے ہیں، اس کے گروہ کے ہیں، جو آپس میں ایک کو دوسرے سے لڑاتے ہیں، ان کے جھگڑے کو بڑھاوا دیتے ہیں، غیبت اور چگلی کر کے دو بھائیوں کی دشمنی کو اور گہرا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حد درجہ ناپسند ہیں، مبغوض و مردود ہیں، اور یہ شیطان کے گروہ ہیں۔ یہ حزب اللہ نہیں ہے، حزب الشیاطین ہے، یہ شیطان کے گروہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے جیسے کہ باپ کی خواہش ہوتی، ایک باپ کی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا، سب بیٹا آپس میں مل کر کے رہے، میری سب اولاد آپس میں مل کر کے رہے۔ الخلق عیال اللہ، روئے زمین پر بسنے والا ایک ایک انسان اللہ کی اولاد کے مانند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے کہ میرا سب بندہ آپس میں مل جل کر کے رہے، محبت کے ساتھ رہے، مودت کے ساتھ رہے، الفت کے ساتھ رہے، احترام کا ماحول ہو۔ ہم یہ تو چاہتے ضرور ہیں کہ دنیا میری عزت کرے، لیکن ہم دنیا کی کتنی عزت کرتے ہیں مجھے خود محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میری بڑی سے بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، ہم دوسروں کی غلطیوں کو کتنا معاف کرتے ہیں ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ دوسرے مجھے سلام کریں، ہم دوسروں کو کتنا سلام کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ کا دین مجھے یہ سبق پڑھاتا ہے، سبق دیتا ہے کہ میل ملاپ کی جو شکلیں ہوں اسے اختیار کی جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ میل ملاپ کی، آپس میں اتحاد برپا کرنے کی، آپس میں متحد کرنے کی، ایک کو دوسرے سے جوڑنے کی سب سے بڑی شکل جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی وہ نکاح کی شکل میں اللہ نے رکھا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے دو اجنبی جن کی پہلے سے کوئی پہچان نہیں، کوئی ملاقات نہیں، ایک گاؤں کے نہیں، ایک بستی کے نہیں، ایک علاقے کے نہیں، ایک کلچر کے نہیں، ایک سوسائٹی کے نہیں، ایک تہذیب کے نہیں، ایک ملک کے بھی کبھی نہیں، ایک زبان کے بھی کبھی نہیں، لیکن ایجاب و قبول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاب و قبول کی برکت سے ایسا جوڑا کہ دونوں ایک دوسرے کے ہو کر کے رہ گئے۔ کہاں کی وہ لڑکی، آپ غور کیجیے، جو آپ کی بیوی بنی، کس سماج میں وہ پلی بڑھی، کس مکتب اور مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل کیا، اس نے آپ کی محبت میں جیسی اس نے آپ کو شوہر کی حیثیت سے قبول کر لیا، اس نے ماں باپ کی شفقت کو قربان کیا، بھائیوں کی محبت کو چھوڑا، بہنوں کی محبت کو چھوڑا، سکھیوں سہیلیوں کو چھوڑا، اپنی گلیوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کلچر کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، اور پوری زندگی ایک شوہر کی بن کر کے رہ گئی۔
پوری زندگی ایک شوہر کی بن کر کے رہ گئی۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جیسے آسمان بلا کھمبے کے کھڑا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ہوائیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ زمین اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے سخت ایسی زمین کہ 100 منزلہ 200 منزلہ مکان بنا لیجیے زمین کے اوپر، اور نرم اتنی کہ گھاس اور معصوم سا کوپل زمین کے سینے کو چیر کر نکلتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ زمین اور اس کی مٹی اور مٹی کی خوبی یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پوری دنیا مل کر کے ایک چٹکی مٹی نہیں بنا سکتی۔ یہ گھاس، یہ پودے، یہ پتے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بلکہ میں کہوں ہم میں کا ہر انسان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ سامنے بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پوری دنیا مل کر کے ایسا بچہ بنانا چاہے بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی۔ قدرت کی یہ نشانی ہے۔ قدرت کی نشانی انہی چیزوں کو کہا جاتا جو صرف اللہ تعالیٰ کے بس میں ہو، کسی کے بس میں نہیں۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اختلاف السنتکم والوانکم، غور کیجئے، ایک ماں کے پیٹ سے 2 بھائی کی پیدائش ہوئی، ایک ہی گھر میں پلے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا، ایک ہی طرح کی غذا دونوں نے کھائی، ایک ہی طرح کے ماحول میں رہے، لیکن دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کی بولیاں الگ ہیں، دونوں کے ناک نقشے الگ ہیں، دونوں کے طور طریقے الگ ہیں، دونوں کے جینے کا انداز کیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے یہ انداز بدلے؟ وہ کون ہے جس نے یہ رنگ بدلے؟ وہ کون ہے جس نے یہ شکل بدلی؟ وہ کون ہے جس نے یہ زبانیں بدلی؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ہماری زبانوں کا مختلف ہونا، ہمارے رنگوں کا مختلف ہونا، ہمارے کلچر کا مختلف ہونا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ پہاڑ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا، زمین لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، اللہ نے زمین کو جنبش سے روکنے کے لیے، لرزش سے روکنے کے لیے پہاڑ کی کیل ٹھوک دی، پہاڑ ٹھہر گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی پہاڑ ہے۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندروں کے سامنے کھڑے ہو جائیے، جو لوگ سمندروں کے کنارے رہتے، آپ نے اگر بامبے دیکھا ہوگا یا کوئی ایسا شہر دیکھا ہوگا، سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے، غور کیجئے کس نے یہ پانی کو بہایا؟ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کس کے حکم سے جاری ہے؟ یہ پانی کہاں سے؟ یہ طوفان جیسا پانی، اس کی لہریں کہاں سے؟ اللہ یاد آتے اس وقت، اللہ یاد آتے، اللہ یاد آتے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہر گھر میں موجود ہے کہ اللہ نے ہم کو ہماری انسانوں کی جنس سے بیویاں عطا کی۔ بیویاں کیسی عطا کی؟ سمع و طاعت کی پہ کر، اور بقول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ ہماری یہ مشرقی خواتین جنت کی حوریں ہیں، جنت کی حوریں، کہ جس طریقے سے جنت کی حوریں اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کریں گی، شوہروں کے اشاروں پر اپنی زندگی گزارنے والی ہوں گی اور ہیں، اسی طریقے سے ہماری عورتیں، ہماری بیویاں یہ جنت کی حور ہے۔ اس نے ساری خواہش کو آپ کی خواہش پر قربان کر دیا، اس نے ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا آپ کی محبت کے لیے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا آپ کے لیے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ آپس میں قائم ہونا، یہ رشتے کیوں ہیں؟ میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنا؟ اس کا مقصد کیوں ہے؟ کیا ہے؟ کہ ایک شوہر ایک بیوی، 2 اجنبی کو آپس میں اللہ نے ملایا، ایک گھر کو آباد کیا، اللہ نے اس کا مقصد بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اے لوگو، ہم نے ایسا نظام کیوں بنایا؟ یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ تم کو سکون ملے۔ آپ کو یہ یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت میں بنایا، تو جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں،
جنت اپنی لذتوں کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت جنت میں لگ نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت لگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جی لگانے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو جنم دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ پسلی ٹیڑھی ہوتی، سیدھی نہیں ہوتی، اشارہ ہے اس طرف عورتوں سے غلطیاں ہوں گی۔ اس کی پیدائش، اس کی تخلیق جہاں سے ہوئی ہے وہاں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اگر مکمل سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ حکمت و دانائی کے ساتھ اسے ڈیل کرو، عقل مندی کے ساتھ اسے ڈیل کرو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے عورتوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پاؤں سے بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت آدم کے سر سے حوا کو نکال سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، سر سے اگر خواتین کو نکالا جاتا، حضرت آدم کے سر سے حضرت حوا کی پیدائش ہوتی تو عورتیں سر چڑھی ہو جاتی، آپ کے سروں پہ چڑھی رہتی، آپ کو تابع بنا کر کے رکھتی، اور اگر آپ کے پاؤں سے نکلی ہوتی، حضرت حوا کے پاؤں کے راستے سے ان کا جنم ہوا کرتا تو مرد ان کو پامال کیا کرتے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مرد عورتوں کو پامال کرے، عورتیں مردوں کو پامال کرے، مرد عورتوں کو ذلیل اور بے عزت کرے اور عورتیں مردوں کو ذلیل اور بے عزت کرے، بلکہ اللہ نے بائیں پسلی سے عورتوں کو پیدا کیا جہاں پر دل ہے، بائیں جانب دل ہے۔ اللہ نے گویا یہ بتایا کہ عورتوں کا مقام دل ہے، اسے دل میں جگہ دو، اسے محبت دو، اسے عزت دو، اسے احترام دو۔ جتنی محبت تم عورتوں سے کرو گے، اپنی بیویوں سے کرو گے، تم کو زندگی میں سکون ملے گا، زندگی میں راحت ملے گی۔ آج لوگ راحتوں کی تلاش میں ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ دوسری جگہ تو نرم پہلو اپناتے ہیں، دوستوں کے درمیان بڑے نرم ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان بڑے شیریں سخن ہوتے ہیں، بڑی میٹھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب بیویوں کے پاس پہنچتے ہیں تو بیویوں کے پاس ظالمانہ انداز میں پہنچتے ہیں، ایک ظالم کی حیثیت سے پہنچتے ہیں، اور اس کی کوئی اہمیت ان کی نظروں میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طریقے سے فرمایا کہ میں نے تمہاری بیویاں اس لیے تمہیں دی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو اس سے سکون ملے۔ سکون کب ملے گا؟ سکون کب ملے گا اس نکاح سے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق مردوں کے بتائے، مردوں کے کیا حقوق بتائے؟ بیویوں کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے بیویوں سنو، مردوں کا حق یہ ہے، تمہارے شوہروں کا حق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم بیویوں کو حکم دیتے کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا درست نہیں، اس لیے ہم نے بیویوں کو روک دیا کہ تم اپنے شوہروں کا سجدہ نہ کرو، باقی سب کچھ کرو۔ اس کی عبادت تو نہیں کرو، لیکن اس کی خدمت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھو، ان کے بال بچوں کا خیال رکھو، ان کے گھر کا خیال رکھو۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا، اور دوسری طرف اللہ نے مردوں کو کیا کہا۔ آپ مرد حضرات ہیں، آپ غور سے سنیے، اللہ نے مردوں کو کیا حکم دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واضح طریقے سے ارشاد فرمایا، احسنکم احسنکم الی عیالکم، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے نزدیک بہتر ہے، اپنے بال بچوں کے نزدیک بہتر ہے۔ وَأَنَا أَحْسَنُكُمْ إِلَىٰ عِيَالِي، اور میں اپنی بیویوں کے نزدیک، اللہ کا فضل ہے کہ تیرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ آج اگر مرد اپنے گھر کے کام کر لے تو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ان مردوں کو کہ یہ موگا ہو گیا ہے، یہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جنہوں نے اپنی بیویوں کے گھریلو کام بھی کیے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے گھر کے کام ایسے کیے، گھر میں جھاڑو بھی لگائے، آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے سلے ہیں، آپ نے آٹا گوندھا ہے، آپ علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ وہ محبت کی ہے۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، بڑی عجیب و غریب بات لکھتا ہے، آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ میں نے دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں
کا مطالعہ کیا، اس کی زندگی کو جاننے کی کوشش کی، لائف اور اس کی ہسٹری کا میں نے کی جانکاری میں نے لی، ایک سے ایک سورما نظر آئے، ایک سے ایک لوگ اس دنیا میں نظر آئے، لیکن سب سے زیادہ مجھ کو اگر کسی شخصیت نے متاثر کیا، میں سب سے زیادہ اگر کسی شخص سے متاثر ہوں تو اسلام کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، آپ غور سے سنیے، وجہ یہ بتائی کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی بیویوں کے اور دنیا کے عظیم ہستیوں کی بیویوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، جتنی محبت کرنے والی، عقیدت رکھنے والی، ٹوٹ کر محبت کرنے والی اسلام کے پیغمبر محمد کی بیویوں کو میں نے ان سے دیکھا، دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی کہ ان کی بیوی اپنے شوہر سے اتنا عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ عام طور سے بیوی اپنے شوہروں کی متعدد نہیں ہوا کرتی ہے، بیویاں شوہروں کو بزرگ نہیں مانا کرتی، بیویاں شوہروں کو بزرگ نہیں مانا کرتی، لیکن اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک خاتون ہے جو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت علی مرتضیٰ۔ غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضرت زید۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ۔ یہ کون؟ آقا مدنی کی بیوی۔ اور اب پوچھئے ان چاروں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ ان چاروں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان چاروں میں بھی سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی آ رہے ہیں غار حرا سے، پہلی قرآن کریم کی آیت آپ پر نازل ہو رہی ہے، آپ کے جسم پہ لرزہ ہے، کپکپاہٹ ہے، آپ ڈر رہے ہیں، گھر آئے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی فإنی خشیت علی نفسی، جلدی سے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، اب ہم نہیں بچیں گے، لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، لگتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری وقت ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہے ہیں، وہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے ایک درس ہے، ایک نمونہ ہے، اور اس کے لیے ایک زندگی کی راہ ہے۔ آج کل ہماری عورتیں اپنے شوہر کو تھوڑا پریشانی میں دیکھ لے تو رونے لگے، سینہ پیٹنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یضیعک، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کہا ہے اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ قرض داروں کے قرضے ختم کرتے ہیں، آپ مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، آپ پریشان حالوں کے کام آتے ہیں۔ جو انسان اس خوبی کا ہوتا ہے، غیب سے یہ نظم ہوا کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اگر ایسوں کی حفاظت نہ ہوگی تو دنیا قائم نہ رہ سکے گی۔ جو لوگوں کے کام آنے والا ہو، جو لوگوں کے دکھ مصیبت میں کھڑا ہونے والا ہو، یہ غیبی نظام ہے اس کائنات کا کہ اللہ ایسی شخصیتوں کی اور ایسے لوگوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور یہ تسلی کے کلمات نے نبی پاک علیہ السلام کو ڈھارس دیے، آپ کو تسلی ہوئی، اطمینان ہوا۔ پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے گئی۔ عورتوں میں ایمان حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا رہی ہے۔ کون ہے یہ بیوی ہے؟ یہ بیوی ہیں۔ ہماری بیویاں ہم سے کتنی معتقد ہیں، ہماری بیویاں ہمارے طریقے پر کتنی چلنے والی ہیں، ہماری بیویاں ہمارے دعوت و تبلیغ کو کتنا قبول کرنے والی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ماحول بننا چاہیے ہمارے گھروں کا۔ گھر میں ماحول نہیں بنے گا،
ہماری محنتیں رائے گا جائیں گی۔ بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مضبوط اور مؤثر طریقہ جو دنیا میں رائج کیا وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ اور کون سا نکاح جوڑتا ہے؟ کس نکاح میں برکت ہوتی ہے؟ کس نکاح میں خیر ہوتا ہے؟ کس نکاح میں میاں بیوی میں محبت ہوا کرتی ہے؟ آج تو بے اعتمادی عام ہو گئی، شوہر کو بیوی پر بھروسہ نہیں، دلی میں ہے تو اچانک فون کرے گا، ہاں ہم فلاں وقت فون کیے تھے تمہارا موبائل بیزی بتا رہا تھا، شک ہونے لگا بیوی پر۔ یہ حالت ہو چکی، شوہروں کو بیویوں پر اعتماد نہیں اور بیویوں کو شوہروں پر اعتماد نہیں، اعتماد ٹوٹ رہا۔ اور حد تو یہ ہے باپ کو بیٹے پر اعتماد نہیں، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات بیٹے کو باپ پر اعتماد نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لڑکے یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ میرا باپ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں نا ہمارے سماج میں۔ فلاں بیٹا کو بڑا مانا، فلاں بیٹے کو فلاں پلاٹ دے دیا، فلاں بیٹے کو فلاں دکان دے دی، فلاں بیٹے کا یہ خیال ہے، میرا کوئی خیال نہیں، میرے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن میرا باپ ہے۔ ہائے رے قسمت، ماری گئی اس کی عقل، اعتماد ایسا کمزور ہوا۔ ارے دنیا یہ اعتماد سے چلا کرتی ہے، اگر پڑوسی پر اعتماد نہیں کرے گا، اگر مقتدی امام پر اعتماد نہیں کریں گے، اگر قوم اپنے علماء پر اعتماد نہیں کرے گی، اگر گھر کے لوگ گھر کے گارجین پر اعتماد نہیں کریں گے، اگر بیویاں شوہروں پر اعتماد نہیں کریں گے، شوہر بیویوں پر اعتماد نہیں کریں گے، باپ بیٹے پر اعتماد نہیں کریں گے، بیٹے باپ پر اعتماد نہیں کریں گے، بھائی پر اعتماد نہیں کرے گا، بہن بھائیوں پر اعتماد نہیں کرے گی، اور بھائی بہنوں پر اعتماد نہیں کرے گی، معاشرہ کیسے چلے گا؟ زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، لڑائیاں پیدا ہوں گی، بدگمانیاں جنم لیں گی، معاشرہ ٹوٹے گا، فیملی ٹوٹے گی، خاندان بکھرے گا، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہوگا۔ تو اعتماد پیدا کیجیے، وثوق پیدا کیجیے، اور وثوق کی ابتدا اپنی بیویوں سے کیجیے، اپنی بیویوں سے کیجیے۔ آپ کو آپ کی بیویوں پر اعتماد ہو، بیویوں کو آپ پر اعتماد ہو، یہ بڑے مضبوط رشتے ہیں۔ جب بیویوں اور شوہروں کے رشتے مضبوط ہوتے، اچھی اولاد دنیا کو نصیب ہوتی ہے، اچھی نسلیں دنیا کو ملتی ہے، اچھے لڑکے اور لڑکیاں دنیا کو ملتی ہیں۔ اور جب میاں بیوی کے رشتے کمزور ہوتے ہیں، جب شوہر اور بیوی آپس میں لڑائی کیا کرتے ہیں، تو دنیا ترس جاتی ہے اچھی اولادوں کے لیے، صالح بچوں کے لیے دنیا ترس جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے آپ کی اولادیں اچھی ہوں، آپ کے بچے اچھے ہوں، تو آپ کو اور ہم کو اچھا ہونا پڑے گا، یعنی شوہر اور بیویوں کو اچھا ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ایجاب و قبول کی برکت سے اللہ نے ایک کو شوہر بنایا، ایک کو بیوی بنایا۔ اس رشتے کو مضبوط کیجئے، مضبوط کیجئے۔ اچھا مضبوطی کب سے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، میرا ایمان ہے، یقین ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے اور نکلے گا قیامت کے قریب۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہم مؤونہ، برکت والا نکاح وہ ہوتا، بافیض نکاح وہ ہوتا، اچھے جوڑے وہ بنتے ہیں، اچھی بیویاں وہ بنتی، اچھے شوہر وہ بنتے، مستقبل کی اچھی ماں وہ بنتی، مستقبل کے اچھے باپ وہ بنتے، جن کا نکاح آسان طریقے سے ہوا ہو، کم خرچوں کی بنیاد پر ہو۔ کم خرچوں کی بنیاد پر جو نکاح ہوتے، اللہ اس جوڑے کو آباد کرتے ہیں، اس سے ہونے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی صالح بناتے اور ہادی بناتے ہیں دنیا کے لیے، رہنما بناتے ہیں دنیا کے لیے، آئیڈیل بناتے ہیں دنیا کے لیے، نمونہ بناتے ہیں دنیا کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے اچھا نکاح وہ، سب سے برکت والا نکاح وہ، سب سے خیر والا نکاح وہ، سب سے فائدے والا نکاح وہ، جس میں سب سے کم خرچ ہو۔
حالات بدل گئے. ہم یہ سمجھتے جتنے دھوم دھام سے بارات نکلے گی، جتنی گاڑیاں نکلیں گی اور سب ایک کلر کی ہوں گی، 150 اسکارپیو، سب وائٹ کلر ہی ہونی چاہیے، دنیا یہ سمجھے گی ہاں ہوا یہ نکاح. ارے تم کہتے ہو ہوا یہ نکاح، اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہوا یہ نکاح. پوچھو اپنے دل سے، پوچھو اپنے خالق و مالک سے. فضول خرچیوں کے نتیجے میں، دولتوں کو ضائع کرنے کے نتیجے میں اچھی نسلیں اور اچھی بیویاں، اچھے جوڑے دنیا کو نصیب نہیں ہوا کرتے. آپ غور کیجیے، علماء کو آگے آنا چاہیے، اور علماء ہی نہیں، سرپنچ صاحب کو بھی آنا چاہیے، مکھیا جی کو بھی آنا چاہیے. آج تو بھائی سب مفتی ہے. چوراہے پہ بیٹھ جائیے، ہوٹل پہ بیٹھ جائیے، بیچارہ مولوی صاحب چپ چاپ دوسرا فتویٰ دے رہا ہے. قیامت کی نشانی ہے. اللہ تھوڑا پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کہ ہم نہ بولیں یہاں تو مولانا صاحب ہیں، یہ نہ بتائیں گے اس سلسلے میں. ارے ہم بتا سکتے ہیں کہ کس کھیت میں کون سی پیداوار ہوگی اور کتنا کھاد دیا جائے، وہ آپ جانیں گے، کاشتکار جانیں گے. جس کا جو فن ہے، جس کا جو ماہر ہے، اس سے پوچھے جائے مسائل. تو یہ کام صرف علماء کا نہیں، یہ کام صرف ائمہ کا نہیں، یہ کام آپ سب کا ہے. اس لیے کہ آج کے زمانے میں سب عقل صاحب ہیں، سب اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، عقل اللہ نے دیا ہے. اب غور کرے گاؤں کے لوگ، میرے گاؤں میں اس سال 2017 میں، سپوز دے مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، 2017 میں میرے گاؤں میں 20 لڑکیوں کی شادی ہوئی، 20 لڑکے کی شادی ہوئی. اے بھائی حالت تو یہ ہے کہ جیسے لڑکی والے کا کمر ٹوٹتا لڑکی کی شادی میں، لڑکوں والے کے بھی آج کل کمر ٹوٹ رہے لڑکوں کی شادی میں. افسوس. ابھی ہمارے یہاں 2-3 دن پہلے ایک درخواست آئی حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کے نام کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، کچھ مدد کر دیا جائے. وہ درخواست میں نے ابھی بچا رکھی ہے. بیٹے کی شادیوں میں بھی لوگ اب مدد مانگنے لگے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں، تیسی میں، پرسونی میں، اسراہی میں، یا جو بھی بستی ہے، آپ غور کریں اس گاؤں کے عقل مند لوگ کہ میرے اس گاؤں میں اس سال 20 شادیاں ہوئیں. 20 شادی میں اگر ایک شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے، 20 شادیوں میں کتنے ہو گئے؟ 1 کروڑ روپے خرچ ہوئے. آپ کی چھوٹی سی بستی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ مالداروں کی بستی نہیں، یہ کمانے کھانے والے لوگ ہیں، میڈیم پریوار کے لوگ ہیں، درمیانی خاندان کے لوگ ہیں. جس بستی کا سالانہ 1 کروڑ روپے ناجائز طریقے سے شادی بیاہ میں خرچ ہوتا ہو، اور اس گاؤں کے عقل مند لوگ، اس گاؤں کے فکر مند لوگ، اس گاؤں کے علماء راتوں کی تنہائی میں روتے نہیں ہو، ان کا دل پھٹتا نہیں ہو کہ آخر یہ پیسہ تو میرے گاؤں کا گیا. اگر یہ 1 کروڑ روپے میرے گاؤں کا بچتا، میرا گاؤں ترقی کی راہیں طے کرتا. 1 کروڑ میں کالج دیتے ہم لوگوں کو، 1 کروڑ میں ہم اسکول دیتے، مدرسے دیتے، مکتب دیتے، کارخانے دیتے، فیکٹریاں دیتے. ہم اگر 1 سال کے پیسے میرے گاؤں کے بچ جاتے، ہم 1 کروڑ کی فیکٹری لگاتے. میرا بیٹا 10 سال کا 15 سال کا دلی بامبے جا کر کے کماتا ہے، ہم فیکٹریاں گاؤں میں لگاتے. ہماری ماں بہنیں پردے کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ کر کے، گھریلو کچھ نظام ایسے ہیں، کارخانے اور فیکٹریوں کے نظام ایسے ہیں جو گھر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے تھے. جس گاؤں کا 1 کروڑ روپے ضائع ہوتا ہو شادی کے نام پر، اس گاؤں کے لوگ اگر کھڑے نہ ہو، بتائیے یہ ظلم ہے یا نہیں؟ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ یقیناً ظلم ہے کہ اللہ نے مجھے عقل دیا، اللہ نے مجھے علم دیا، اللہ نے مجھے شعور دیا. میرے گاؤں کے لوگ میری بات مانتے ہیں. ہم جس پنچایت میں نہ بلائے جائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. فلانا پنچایت میں ہم کو نہ بلایا گیا، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے کہ 1 کروڑ روپے میرے گاؤں کا ضائع ہو گیا. اس بات کی فکر کرنی چاہیے. کوئی تو آگے بڑھے گا. ہر کوئی دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے. ارے آپ آگے بڑھے، آپ کا چہرہ دنیا دیکھے گی، آپ کی اقتدا دنیا کرے گی.
کوئی تو کھڑا ہو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں تباہی سے قوم کو بچانے کے لیے۔ اور اقتصادی اعتبار سے میں تو کہا کرتا ہوں کہ صرف شادیوں کے پیسے پہ کنٹرول کر لیا جائے، مسلمان مالدار ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، پوری زندگی کی کمائی کا پیسہ ایک بیٹی کی شادی میں باپ خرچ کر ڈالتا ہے، گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ہر کوئی روتا ہے کہ میرا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو ابتدا کیجئے، شادیاں آسان کیجئے، اللہ آپ کو آسان زندگی دے گا۔ آپ راحتیں لوگوں کے لیے تلاش کیجئے، اللہ آپ کو راحت دے گا۔ اور آسانی کی شکلیں یہ ہیں، مسجدوں میں نکاح کیا کیجئے، مسجدوں میں نکاح کیا کیجئے، مسجدوں میں نکاح کیجئے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، اے لوگو نکاح علی الاعلان ہو اور مسجدوں میں ہو۔ مسجدوں میں جب نکاح کی پابندی کی جائے گی، از خود بہت سارے خرچ رک جائیں گے۔ لوگ سوچے گا ہم جا رہے ہیں مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے اور لیں ہم 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے حرام کے، ایسا نہیں ہوگا۔ مسجدوں کے نکاح بابرکت ہوا کرتے اور کم خرچ والے ہوا کرتے۔ تو ایک چیز کو تو پابندی کر لیجئے، کم سے کم ڈھیر سا وعدہ مجھ سے نہیں کیجئے، مگر ایک وعدہ آپ لوگ کر لیجئے آج سے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح، اپنے بیٹے کا نکاح مسجدوں میں کروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آپ لوگ بولیے، ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ؟ انشاءاللہ۔ کتنے لوگ؟ انشاءاللہ اتنے نکاح بھی مسجدوں میں ہوں گے، حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ اور نوجوان بھی آئیں، ماں باپ تو پیسہ لینا چاہتا ہے، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس نوجوان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، وہ نوجوان نہیں چاہتا کہ ہونے والے سسرال کو ویران کر دوں، اس سسرال کو میں برباد کر دوں۔ یہ نوجوان نہیں چاہتا ہے، گرچہ ماں باپ چاہتے ہیں۔ تو اس مجلس میں جو نوجوان ہیں، آپ وعدہ کیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی روکیں گے کہ نہیں، میرا بھی گھر آباد رہے۔ میرے دوسرے ابو ہے نا، بھائی کہتے 3 ابو، استاد، اپنے ابو اور سسر۔ تو ایک ابو کے گھر کو کیوں ویران کر رہے ہیں، کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ کہ ہم اپنے اس ابو کے بھی گھر کو آباد رکھیں گے اور اس ابو کے بھی گھر کو آباد رکھیں گے۔ گھروں کو ویران کسی کے نہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان نکاح معاشرے میں رائج کرے۔ جلسہ دستار بندی ہے، پہلی مرتبہ اس مدرسے میں 3 بچوں کے سروں پہ دستارے تحفیظ القرآن رکھے جائیں گے۔ بچے نے حفظ کیے ہیں اور اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے احترام کو معاشرے میں اجاگر کرنے کے لیے آج ان کے سروں پہ دستار رکھے جائیں گے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب مولانا ہارون صاحب کو اور اس مدرسے کے چلانے والے کو اور پورے تیسی والے کو، پورے علاقے والے کو۔ یہی یہ دستار ہے جو قیامت کے دن بھی نظر آئے گا۔ یہ تو نشانی کے طور پر دنیا میں باندھے جاتے ہیں۔ اصل دستار اور اصل پگڑی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اولین اور آخرین کے سامنے رکھے گا۔ اس حافظ قرآن کے سر پر آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ نے اللہ کے کلام، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا اور اس ادارے کو آپ حضرات مضبوط کر رہے ہیں۔ بچے حافظ بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ زندہ ہے، مدرسہ آباد ہے، مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے، منتظم بھی چست ہیں، اساتذہ بھی مخلص ہے اور گاؤں والے بھی اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اچھائی کو قبول فرمائے، آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے یہ مدرسہ بھی آگے بڑھے، یہ گاؤں بھی آگے بڑھے، اس مدرسے کی مدد کرنے والے بھی آگے بڑھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ حضرت مولانا شبلی صاحب القاسمی مدد العالی اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بڑی ہی اہم باتیں اور بڑی قیمتی باتوں سے ہم کو اور آپ کو سرفراز کر رہے تھے۔ دوستو یہ حقیقت ہے کہ معاشرے کے بگڑتے ہوئے مسائل پر جو گفتگو فرما رہے تھے،
میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، اور درد بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے اٹھے، کون کون سی باتوں کو اٹھایا جائے اور کون کون سی باتوں کو بتایا جائے۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ ان کے کہے ہوئے کلمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے حضرت مولانا نے قرآن کریم کے تعلق سے بھی تھوڑی سی بات عرض کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ آج اسی حافظ قرآن کا ذکر کر کے گزر گئے، آج ان کے سروں پر آپ دیکھیں گے وہ سما، وہ جو دستار فضیلت ان کے سروں پر رکھا جائے گا ہمارے اکابرین علماء کرام کے دست مبارک سے